السلام علیکم۔ آج جمعرات 5 اگست 2021 بمطابق 25 ذی الحجہ 1442 ہجری RJ مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ کورونا متاثرہ افراد کی فہرست میں 149 کا اضافہ، ایک مریض لقمہ اجل۔ وادی میں متاثرین کی تعداد 2 لاکھ سے متجاوز۔ مہلک وائرس سے اب تک 4385 اموات، شفا یابی کی شرح میں اضافہ، مجموعی تعداد 3,16,315۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کی ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، قاضی گنڈ بانی ہال ٹنل، 65 سال پرانے جوہر ٹنل کا متبادل تیار، آزمائشی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شاہراہ پر مسافت اور سفری وقت میں بالترتیب 16 کلومیٹر اور 1.5 گھنٹے کی کمی ہوگی، نتن گڈکری۔ ہنزر دشن کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، لاپتہ افراد کا 8ویں روز بھی کوئی سراغ نہیں ملا، لاشیں نکالنے کے امکانات معدوم، علاقے میں غم کا ماحول، بستی کو منتقل کرنے کا مطالبہ۔ ایک اور سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد کی، کٹھوا ہیلی کاپٹر حادثہ، لاپتہ پائلٹوں کی تلاش جاری، 41 لاکھ ڈومسائل اسناد کی اجرائی انتظامیہ۔ راہل کا 9 اگست کو سری نگر کا دورہ، پیگاسس جاسوسی معاملہ، زرعی قوانین، مہنگائی اور دیگر معاملات، راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری۔ یہ سرخیاں بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، طویل وقفے کے بعد جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی تیاریاں، نمازیوں کو کورونا سے متعلق ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین، انجمن اوقاف جامعہ۔ روزنامہ سری نگر نیوز نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے، کابینہ سیکریٹری نے آزادی کا امرت مہوتسو کا جائزہ لیا، تمام ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ بجبیاڑا میں 2 کم سن بچیوں کی پراسرار گمشدگی، علاقے میں تشویش اور سراسمیگی، پولیس نے کیس کیا درج۔ الطاف بخاری کی دفعہ 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد کی باتیں کرنا مضحکہ خیز اور لغوی بیانی، بھاجپا کی اپنی پارٹی نے کشمیر دشمنوں کے خاکوں میں رنگ بھرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، نیشنل کانفرنس۔ ہندوارہ میں نالا پہرو سے لاپتہ معذور شخص کی لاش برآمد۔ دلی میں منعقد کل جماعتی میٹنگ بے نتیجہ ثابت ہوئی، محمد یوسف تاریگامی۔ لوگوں کی نوکریاں اور قدرتی وسائل پر شب خون جاری، PAGD۔ 5 اگست جموں و کشمیر کی تاریخ میں بطور سیاہ اور محرومی کا دن رقم، اختیارات سے محرومی بڑی ذلت، اصولی جدوجہد کے لیے عزم، پیپلز کانفرنس۔ 5 اگست کے فیصلوں کو عوام کبھی تسلیم نہیں کرے گی، پردیش کانگریس۔ خصوصی درجے کی تنسیق اور تاریخی ریاست گھٹانا، جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ۔ اردو روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، 15 اگست کے پیش نظر پوری وادی میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، خانیار حملے کے بعد شہر خاص میں سیکیورٹی کو مستعد کیا گیا، گاڑیوں اور راہگیروں کی تلاشی۔ 6 برسوں کے دوران 630 اہلکاروں نے خودکشی کی، خودکشی کے رجحان کو کم کرنے کی خاطر مرکز کوشاں، وزیر مملکت۔ یہ سرخی بھی روزنامہ الصفا کی ہے۔ ایک اور اہم سرخی روزنامہ الصفا کی، جموں و کشمیر میں تعلیمی بحران کے 2 سال مکمل، لاکھوں نونہالوں اور نوجوانوں کی تعلیم کا ناقابل تلافی نقصان، یونیسیف۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے، عرس مبارک سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 7 اگست سنیچر کو منایا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت اپنی حصولیابیوں کا وائٹ پیپر شائع کرے گا، گپکار الائنس۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی ہے، DGP نے شمالی و جنوبی کشمیر کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، تمام OGW اور ملک دشمن عناصر کی امن مخالف کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ بانڈی پورہ میں
NIA کے تازہ چھاپے، باپ بیٹا گرفتار۔ ISG کے کیس کے سلسلے میں 3 مقامات پر چھاپے ڈالے گئے۔ NIA کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، جوہر ٹنل ہند متبادل پرون خواب گو پور، 16 کلومیٹر سفر تو 1.5 گھنٹہ وقت یہ بچت۔ نتن گڈکری 8.5 کلومیٹر زیٹھ قاضی گنڈ بانی حال ٹنل آزمائشی ٹریفک خاطر بحال۔ 24 یونیورسٹی جعلی قرار، UGC قومی ہندی تو انگریزی اخبارن مز امہ حوالہ عوامی نوٹس جاری کران روزان پردھانن۔ سری نگر تاریخی جامع مسجد جمعہ نماز پڑھنے باپت کھولنے، کووڈ SOPزن پہ پور پٲٹھۍ عمل کرنا انجمن اوقاف۔ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، بٹناگر اناگریٹس JK Bose's workshop on content enrichment of textbooks. JKSA appeal to LG to revoke advisory about stone pelters. DEWCOM inaugurates 15-day training program on mental health. Kehwa Group case, ACB produces supplementary charge sheet against bank officials. Kashmir Age کی سرخی ہے، no more amendments to CAA to include more minorities. Government J&K remains far from Dil of India as it has ever been. PAGD Pegasus issue, opposition rejects peace deal offered by RS chairman. ایک اور سرخی کشمیر ایج کی، 680 paramilitary men die by suicide in last 6 years. MHA روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے، بنگال میں سیلاب کی صورتحال، وزیر اعظم کی ممتا سے فون پر بات، صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پرانے نوٹ بدلنے یا خریدنے کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، RBI۔ ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ وزیر داخلہ UP کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، پرینکا دلی سنبھال نہیں پا رہے ہیں، باترس سے لے کر دلی کے نانگل تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں۔ اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی اور۔ افغان وزیر دفاع کے گھر کے باہر کار بم حملہ، امریکہ اپنی اتحادی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی عمارت کے باہر حملے میں 1 پولیس اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ نیو یارک ریسٹورنٹ اور جم میں ویکسین کے بغیر داخلہ بند، ہراسانی کے الزامات، نیو یارک کے گورنر کو موقع مستعفی ہونا چاہیے، صدر بائیڈن۔ طالبان بزور طاقت قابض ہوئے تو افغانستان میں لاقانونیت ہوگی، زلمے خلیل زاد۔ ترک صدر کا جنگلاتی آگ پر قابو پانے میں مدد کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ہم افغانستان میں اسلامی امارات کی بحالی کی حمایت نہیں کرتے، شہریوں، اقوام متحدہ کے ملازمین اور اقوام متحدہ کی عمارتوں پر قصداً حملے جنگی جرائم بن سکتے ہیں، سلامتی کونسل۔ شیخ جراح کے مکینوں نے اسرائیلی ہتھ کنڈا ناکام بنا دیا۔ کابل میں حملے کا ہدف احمد مسعود جونیئر تھے، روسی میڈیا۔ جاپان میں 6 کی شدت سے زلزلہ۔ نیپال کاٹھمنڈو میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ۔ 6 فلسطینیوں کی ہلاکت کا واقعہ اسرائیلی فوج نے مخفی رکھا تھا، اسرائیلی اخبار کا انکشاف۔ افغانستان میں سلامتی دستوں کی کارروائی میں ایک دن میں 116 دہشت گرد ہلاک، پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 90% کام مکمل۔ افغانستان قائم مقام وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی کی رہائش گاہ پر حملہ۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 4000 نئے کیسز، 46 اموات۔ اخبار روزنامہ الحیات کی سرخیاں، کابل میں دفاعی تنصیبات کے قریب دھماکہ، 2 زخمی۔ شام میں شہریوں پر بم حملہ کرنے ملزم برلن میں گرفتار۔ پاکستانی نژاد مسافروں پر پابندی ختم، متحدہ عرب امارات۔
سلامتی کونسل نے افغانستان میں واقع اقوام متحدہ کے کمپلیکس پر حملے کی مذمت۔ ترکی میں ایک دن میں کورونا کے 25,000 نئے معاملے۔ اب کھیلوں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلوان روی کمار فائنل میں، دیپک پونیا کانسا کے لیے کھیلیں گے۔ مکے باز لولینا کو کانسے کا تمغہ، ہندوستان کا تیسرا میڈل۔ نائب صدر اور وزیر اعظم نے لولینا بورگوہین کو کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش دی۔ شکیب اور مستفیض کو IPL کے لیے NOC دینے کے لیے تیار BCB۔ 4 میچوں کی T20 سیریز پاکستان کے نام۔ شیو پال سنگھ مردوں کے جیولین تھرو کے فائنل میں پہنچنے میں ناکام۔ ملک واپسی پر آسٹریلیائی اولمپک ٹیم کے ارکان کوارنٹائن۔ ہندوستانی خواتین کی ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں ارجنٹینا سے ہار گئی، کانسے کے تمغے کی امیدیں برقرار۔ ہندوستان کے پاس انگلینڈ کو ہرانے کا سنہری موقع، مونٹی پینیسر۔ والی بال ٹورنامنٹ ہرن سوئیبوک بڈگام میں ہوا اختتام پذیر۔ گرند سپر 10 نے والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل کیا اپنے نام۔ T20 عالمی کپ ہندو پاک کا میچ کا انتظار ختم۔ 24 اکتوبر کو ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ۔ کون سے گروپ میں کون سی ٹیم ہوں گی اس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے۔ ارشد ندیم ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔ ایک اور سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئے بابر اعظم۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو T20 سیریز میں رین واش کر دیا۔ سیریز کا آخری میچ بھی بارش کی نظر، گرین شرٹس 0-1 سے سرخ رو۔ کیریبین میں اپنا آخری T20 کھیلنے والے ڈوین براوو نے بابر اعظم کی دستخط شدہ شرٹ حاصل کی۔ بے وقوفی مت کرو، اینڈرسن کو اہلیہ نے ریٹائرمنٹ سے باز رکھا۔ سیکیورٹی رپورٹ مثبت ہوئی تو ٹیم پاکستان جائے گی۔ PCB اور ایجنسیوں کے ساتھ مل کر تیاریاں کر رہے ہیں ڈیوڈ وائٹ۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایڈیٹر محسن خان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ نگہبان۔